کریں گے تو لوگوں کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بنے گی. اور اصول میں یہ چیز بتائیں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے ابنائے نو کی صلاحیتوں کا، ان کے اوصاف کا اعتراف کیا جائے. یہ اعتراف انسان کو بڑا بناتا ہے، اس سے کسی کے ہاں کوئی کمی نہیں آ جاتی. اور یہ باہمی اعتراف ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے، کام اکٹھے کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر 1 1 2 11 کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ہم چونکہ ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری پوری زندگی یہی کیڑے چننے میں بسر ہو جاتی ہے. ہم شہد کی مکھی بن کر اس کے پھولوں سے رس نہیں چوستے بلکہ غلاظت کی مکھی بن جاتے ہیں، اور انہی جگہوں پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں غلاظت ہوتی ہے. کون انسان ہے کہ جس کے ہاں کوئی خامی نہیں ہوگی، جس کے ہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن ہماری نگاہ پھر انہی چیزوں پر پڑتی ہے. اور اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھائی کی کوئی خامی سامنے آئی ہے تو اس سے رابطہ کریں، اس سے بات کریں، اس کے سامنے اپنی بات رکھیں، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کو توجہ دلائیں کہ اللہ نے تمہیں بڑی خوبیاں دی ہیں، اللہ نے تمہارے اندر بہت سے اوصاف پیدا کیے ہیں، یہ ایک خامی ہے، اس کو بھی دور کر لو. یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس چیز کو اچھالنے کے لیے ترغیبات شیطان پیدا کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے کہا ہے نزغ، یعنی وہ اکسائے گا اور پھر اس کی اکساہٹ میں مبتلا ہو کر ہم اس کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں اور اسی کے تحت اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، اور جو کچھ پہلے کمایا ہوتا ہے وہ بھی غارت کر بیٹھتے ہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. قرآن مجید کا ایک اور مقام سورہ لقمان کا اسی موضوع سے متعلق، اس کو بھی میں یہاں پڑھ دیتا ہوں. ارشاد فرمایا، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اسی بات کی توضیح تفسیر میں غالب صاحب اپنی تفسیر البیان میں لکھتے ہیں، یعنی چال میں اکڑ کے بجائے فروتنی و تواضع، اور آواز میں کرختگی اور خشونت کے بجائے نرمی پیدا کرو. اخلاق کے رذائل میں سب سے بری چیز تکبر ہے، اور یہ انسان کے چہرے، اس کی گردن، اس کی چال اور انداز گفتگو، ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ اسی سے بچنے کی نصیحت کی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے دور میں یہ دور ہے جس میں آپ ہر چیز کو منٹوں میں نمایاں کر سکتے ہیں، وائرل کر سکتے ہیں، اور یہ فیس بک، انسٹاگرام اور یہ ٹک ٹاک اور یہ ریل اور یہ زمانے کا دور آ چکا ہے جس کے اندر منٹوں لمحوں میں آپ اپنی بات کو لاکھوں کروڑوں اربوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس میں بھی ایک چیز پیدا ہوئی ہے. کانٹینٹ کریٹرز کو آپ دیکھیں، جو لوگ آتے ہیں اس طرح کیمروں پہ، اونچی اونچی حرکتیں ہوتی ہیں، الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں. مشہور ہونے کا ایک جذبہ ہے غیر معمولی جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب وہ چیز وائرل ہوتی ہے تو اس پہ بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، خود بھی اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہر دور میں اوضاع بدلتے رہتے ہیں تکبر کے، شیخی بگاڑنے کے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دور کے اندر جو سوشل میڈیا ہے یہ بڑا زبردست ایک طرح کا ایک شیطانی چرخہ بن گیا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اپنی شیخی بگاڑیں تو اس کے لیے آپ پلیٹ فارم دے دیں. یہ دنیا بنائی اس طرح گئی ہے، اس میں جو چیزیں بھی وجود میں آتی ہیں جس طرح اس کے بڑے غیر معمولی فوائد ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ شیطنت بھی لگی ہوتی ہے. دنیا کو بنایا اس طرح گیا ہے. یہ بتایا نا کہ ہم نے ہر چیز کو یہاں زوجین کی صورت میں بنایا ہے. وہ زوجین بعض اوقات تضاد کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، جیسے رات کے مقابلے میں دن ہے، اسی طریقے سے جھوٹ کے مقابلے میں سچائی ہے. تو یہی معاملہ ہمارے تمام اعمال کا بھی ہو جاتا ہے. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر ملتی ہیں وہ ایک طرف ہمارے لیے نعمت ہوتی ہیں، دوسری طرف ان میں زحمت بننے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں. انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دنیا ابتلا کے اصول پر بنی ہے، تو تقاضا یہی ہے کہ ہم اس میں نعمت کا پہلو تلاش کریں، اس کو اپنے لیے بھی نعمت بنائیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی نعمت بنائیں. لیکن ہم اسے اپنے لیے بھی زحمت بنا لیتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ تفوق میں مبتلا ہو کر شیخی بگاڑتے ہیں، اتراتے ہیں، دوسروں کے سامنے کسی چیز کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جس طرح کہ وہ فی الواقع ان کے ہاں موجود نہیں ہوتی، تو تھوڑی عرصے کے بعد خود ان کے اپنے باطن میں خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انہیں خود احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز رکھی گئی ہے جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو جب آپ کوئی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ہنر ہے، کوئی علم کی چیز ہے، تو اس متواضع طریقے سے اس کو سامنے لائیے اور اس نے اچھے طریقے سے سامنے لائیے کہ وہ آپ کے لیے بھی رفعت کا باعث بنے اور سننے والوں کے لیے بھی
وہ ترغیب کا باعث بنے کہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں اور اسی طریقے سے سلیقے اور تہذیب کے ساتھ ان کو سامنے لائیں۔ قرآن مجید کے اندر غرور، فخر، تکبر، شیخی بگاڑنا، اکڑ کے چلنا اور لوگوں پر اپنا دھونس جمانا، اس جیسے اخلاقی رذائل اور امراض کے بارے میں جو کچھ زیر بحث تھا آیات کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیث بھی رکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نہ دوسروں کو لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدخلق اور فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم صاحب نے اپنی جو حدیث کے اوپر کام ہے علم النبی کے تحت اس کی توضیح میں لکھا ہے، اسلام کا مقصد ہی تطہیر اخلاق ہے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد بھی کوئی شخص اگر دوسروں کو لعن طعن کرتا ہے یا بدخلق اور فحش گو ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ وہ در حقیقت اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کے لیے اسلام محض ایک نام ہے جو اس نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بظاہر تو دنیا میں تم نے جو بھی شناخت رکھی ہے، قیامت کے دن ایمان معتبر نہیں ہوگا اگر وہ اپنے حقیقی شعور کے ساتھ تمہارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، نہیں خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، نہیں خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے پوچھا ہے رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ جس کے ہمسائے اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ پوچھا یہ بوائق کیا ہیں؟ فرمایا اس کا شر۔ ہم صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی مومن ہو کر وہ یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا جو آگے بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ایمان و اسلام کی حقیقتی تواضع اور فروتنی ہے۔ اس کے ساتھ کسی شخص سے توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ دوسروں کے لیے باعث آزار بنے گا۔ قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے۔ ایک سوال غامدی صاحب کی خدمت میں آخر میں رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا خاتمہ۔ ہم سب یہ بیان کیجئے گا کہ ہمارے ہاں آج کل بہت سخت معاشی تنگی ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، ایسے حالات میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ زیادہ سے زیادہ حکومتوں کی جانب سے ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ حکومتیں خود مجبور ہیں، عالمی مالیاتی ادارے ان پر کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، سسٹین ہی نہیں کر سکتے، دکاندار ہیں، بعض فیکٹری مالکان ہیں، تو اس صورت میں کیا استقرار کی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ٹیکس کے معاملات ہوں یا حکومت کے ساتھ کچھ لین دین کے معاملات ہوں، اس کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے تاکہ کم سے کم سروائیول تو اتنے پیسے تو بچ جائیں کہ کچھ کھانا وانا کھا سکیں؟ اصول کے لحاظ سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے لیے استقرار کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس میں حرمتوں کا مواخذہ اٹھ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم بیدار ہوں اور ایسی قوم بنیں کہ جب حکومت کوئی غلط اقدام کر رہی ہے تو سوسائٹی اپنے آپ کو منظم کرے، لوگ اپنی بات پہنچائیں، غلط قانون کو بدلوانے کی صحیح کریں۔ حکومتیں بھی آخر لوگوں کی بات پر کھڑی ہیں، ایسا تو نہیں کہ بادشاہتے ہیں۔ جن جگہوں پر بادشاہتے ہیں وہاں پر بھی ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی رد عمل آئے گا تو ہماری بادشاہت کو بھی بہا لے جائے گا۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ جب قوانین غلط ہو رہے ہوں تو اس میں اچھی تجاویز مرتب کی جائیں، دانشور لوگوں کی رہنمائی کریں، علماء لوگوں کی رہنمائی کریں، اور اس طرح قیادت سامنے آ کر لوگوں کی بات آگے تک پہنچائے۔ ورنہ ہر جگہ استقرار کے نام پر لوگ جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے بارے میں بھی بیان کر دیا ہے کہ الا من استر غیر باغ ولا عاد، یعنی انسان اگر مجبور ہو جاتا ہے، جان پر آ گئی ہے، مال پر بن پڑی ہے تو کیا کرے گا؟ پھر ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرے گا۔ اس طرح کی صورتحال کسی آدمی کے لیے فی الواقع پیدا ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ میں ہی آپ تو نہیں کر سکتے، وہ خود ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کو بطور تدبیر کے اختیار کر لینا یہ کسی اچھی قوم کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی ہم پہلے اس بات کا اندازہ کریں کہ ہماری قوم کہاں کھڑی ہے،